صدیقی وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے 6 صفات کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں۔ یہ وہ 6 صفات کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں۔ یہ وہ 6 صفات ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے ملتی ہیں اور جن کی بنیاد پر ایک عام انسان ولی بن جاتا ہے، ایک کمزور انسان مضبوط مومن بن جاتا ہے۔ یہ 6 صفات ہمیں خاص طور پر تبلیغی جماعت کی محنت سے ملی ہے۔ آئیے ان 6 صفات کو سمجھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں۔ پہلی صفت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلی صفت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ زندگی میں کیسے لائیں؟ ہر کام میں اللہ کی رضا کو سب سے آگے رکھیں، دل سے یقین پیدا کریں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، مشکل میں مخلوق کی طرف نہیں خالق کی طرف رجوع کریں۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے پر جانیں قربان کی ہیں۔ آج ہم زبان سے پڑھتے ہیں مگر دل سے یقین کمزور ہے۔ اگر دل میں یقین آ جائے تو پریشانیاں ختم نہ بھی ہوں، دل کو سکون ضرور آ جائے گا۔ عملی مشق روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری صفت نماز ہے۔ دوسری صفت ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، یہ اللہ سے ہمیں براہ راست تعلق کراتی ہے۔ نماز کو زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کریں، گھر کے کاموں کو نماز کے مطابق ترتیب دیں، خواتین اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، بچوں کو چھوٹی عمر سے نماز کی عادت ڈالیں۔ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز کے باوجود گناہ کم نہیں ہو رہے تو ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج ہم نیت کریں کہ آئندہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تیسری صفت علم و ذکر ہے۔ علم سے مراد دین کا بنیادی علم اور ذکر سے مراد اللہ کی یاد۔ علم کیسے حاصل کریں؟ روزانہ کم از کم 10 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، کسی دینی کتاب کا مطالعہ کریں، بچوں کو بھی دینی تعلیم دیں۔ ذکر کیسے کریں؟ صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ تعلیم کا حلقہ ہو تو گھر میں جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ ہر مسلمان کی عزت کرنا۔ اکرام مسلم کیسے اپنائیں؟ کسی کی غیبت نہ کریں، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، ساس بہو نند بھابھی کے جھگڑوں میں صبر اختیار کریں۔ اگر ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو بڑھائے گا۔ پانچویں صفت ہے اخلاص نیت۔ ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کیسے پیدا کریں؟ ہر کام سے پہلے نیت درست کریں، ریاکاری سے بچیں۔ اگر کوئی تعریف کرے تو دل میں کہیں یا اے اللہ کا فضل ہے۔ اخلاص ایسا خزانہ ہے جو چھوٹے عمل کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ چھٹی صفت دعوت و تبلیغ۔ اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ ایک کام صرف علماء کا نہیں، ہر مسلمان کا ہے۔ دعوت کیسے دیں؟ اپنے گھر سے آغاز کریں، بچوں کو نماز کی ترغیب دیں، رشتہ داروں کو نرمی سے سمجھائیں، ہفتے میں ایک دن دینی بات ضرور شیئر کریں۔ دعوت دینے سے ایمان بڑھتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو خود بھی نیکی پر قائم رہتے ہیں۔ 6 صفات کو مستقل زندگی کا حصہ بنانے کا طریقہ: روزانہ محاسبہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، وقت نکال کر دینی ماحول میں جائیں، موبائل اور فضول مصروفیات کم کریں، گھر میں دینی ماحول بنائیں۔ خواتین کے لیے خاص پیغام: میری بہنوں، اگر آپ گھر کی ملکہ ہیں، اگر آپ ان 6 صفات کو اپنا لیں، گھر میں نماز کا ماحول بنے گا، بچے نیک بنیں گے، شوہر دیندار ہوگا، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا
آپ کی محنت نسلوں کو بدل سکتی ہے۔ یہ 6 صفات وقتی جوش کا نام نہیں، یہ پوری زندگی کا نظام ہے۔ اگر ہم ان صفات کو سیکھ کر سمجھ کر عمل میں لائیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، گھروں میں سکون آئے گا، معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، علم اور ذکر کی دولت دے، اکرام مسلم نصیب فرمائے، اخلاص عطا کرے اور دعوت کا جذبہ دے۔ اے اللہ ہمیں کلمہ کا سچا یقین عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔